السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اللہ پاک کی رحمت اور کرم بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب پر قائم رہے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے قصے کہانیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ لسنرز، آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ وکاس نے شیئر کی ہے یو کے سے۔ وکاس کہتے ہیں، آج میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سٹوری کچھ اس طرح ہے کہ میرا ایک فرینڈ تھا جو کہ پنجاب سہیوال کا رہنے والا تھا، اور اس کے زندگی میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ وہ ایک گھر میں رہتے تھے، 2 سال سے اس گھر میں رہ رہے تھے، لیکن ایک دن اس گھر کے مالک مکان کو ارجنٹ نوٹس پر ان کو اس گھر سے نکالنا پڑا، اور ان کو فی الفور وہ گھر خالی کرنا تھا۔ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی۔ بہت مشکلوں سے ڈھونڈنے کے بعد ان کو ایک گھر ملا جو کہ کافی شہر سے باہر تھا۔ وہ لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے جو اس کے مالک تھے، انہوں نے ان کو یہ کہا کہ آپ لوگ اوپر والے پورشن میں رہ سکتے ہیں، نیچے گراؤنڈ فلور کا جو پورشن ہے ادھر ہم لوگ اپنا کچھ سامان رکھیں گے، جدھر آپ لوگ رومز میں نہیں جا سکتے، لیکن نیچے اترنے کا راستہ آپ کا سیم ہوگا۔ اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے ہمیں کوئی گھر مل گیا، ہمارے پاس کوئی گھر نہیں تھا۔ فی الفور ان کو وہ جو گھر ملا تھا وہ اس میں بہت خوش تھے۔ اب وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ایک دن بچے جو تھے ان کے گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، گیسٹ آئے تھے۔ وہ بچے اور ان کے اپنے جو بچے تھے وہ سارے مل کر نیچے گراؤنڈ فلور میں کھیلنے کی چلے گئے۔ ابھی وہ کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے تو اچانک سے ان بچوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سرخ لباس میں ایک عورت ہے جو کہ کمرے کی طرف جا رہی ہے۔ وہ بچے اس عورت کی طرف گئے اور کہنے لگے کہ آنٹی آپ ادھر، ہماری بال گری ہے، ہمیں بال اٹھانے دیں۔ لیکن وہ عورت کسی بھی چیز کا جواب نہیں دے رہی تھی، خاموش تھی مسلسل۔ وہ بچے بھاگ کر اوپر آئے اور کہنے لگے کہ نیچے والے پورشن میں کوئی آنٹی آئی ہوئی ہیں اور وہ ہماری بات کا جواب نہیں دے رہی۔ انہوں نے جو اوپر ہم لوگ جو تھے، یعنی وکاس کہتے ہیں کہ جو اوپر رہتے تھے لوگ، انہوں نے کہا کہ ادھر تو کوئی عورت بھی نہیں رہتی، تم کس عورت کی بات کر رہے ہو، یہ گھر تو خالی ہے۔ انہوں نے بچوں کی شرارت سمجھی اور بچوں سے کہا کہ اب نیچے مت جانا۔ کچھ عرصے کے بعد وکاس بتاتے ہیں کہ ان کا جو فرینڈ تھا، ان کی فیملی آؤٹ آف سٹی گئی ہوئی تھی، اور ان کو وہ جو اس کا فرینڈ تھا وہ گھر پہ اکیلا تھا۔ کہتے ہیں کہ اچانک سے میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ جب وہ گھر پہ اکیلے تھے تو رات کا ٹائم تھا، وہ سو گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ اچانک سے مجھے نیچے والے پورشن سے ایک عورت کی رونے کی آواز آئی۔ میں نے جب وہ رونے کی آواز سنی تو میں سیڑھیوں کی طرف بھاگا، اور میں نے نیچے سے جا کر دیکھا تو نیچے کوئی بھی نہیں تھا، اور رونے کی آواز بھی بند ہو چکی تھی۔ ابھی میں سٹیئرز پہ چڑھ کر اوپر آنے ہی لگا تو مجھے پیچھے سے کسی آہٹ کی آواز آئی۔ میں نے پیچھے سے پلٹ کر دیکھا تو ایک عورت کھڑی ہوئی تھی جو کہ سرخ لباس میں تھی۔ وہ عورت جو سامنے کھڑی تھی، میں نے اس سے پوچھا کہ اے عورت تو کون ہے اور ادھر کیا کر رہی ہے؟ لیکن وہ عورت ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی اور کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ انہوں نے دوبارہ اس عورت سے پوچھا تو اچانک سے ان کی نظر اس عورت کے پیروں پر پڑی جو کہ بالکل الٹے تھے۔ وہ بڑی تیزی سے بھاگتے ہوئے اپنے روم کے اندر آئے اور بہت زیادہ ڈر گئے۔ انہوں نے روم کو لاک لگا لیا اور فوراً اپنی بیوی کو کال کی اور ان کو یہ بات بتائی کہ جو بات بچوں نے بتائی تھی وہ بالکل سچ ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ میں نے نیچے ایک الٹے پیروں والی عورت کو دیکھا ہے، اس گھر میں کسی چڑیل کا بسیرا ہے۔ تم لوگ اب کچھ دن گھر واپس مت آؤ، میں ایک نیا گھر ڈھونڈوں گا اور ہم لوگ ادھر شفٹ ہو جائیں گے۔ پھر انہوں نے ایک نیا گھر ڈھونڈا اور وہ ادھر شفٹ ہو گئے۔ یہ ایک سٹوری تھی وکاس کی جو انہوں نے انگلینڈ سے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ وکاس اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی دوسری خوفناک کہانی میرے ساتھ فیصل نے شیئر کی ہے۔ فیصل کہتے ہیں میں شیخو پورہ کا رہنے والا ہوں۔ میں اپنے ایک دوست کی زندگی کا خوفناک سچا واقعہ آپ کے سننے والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرا دوست بتاتا ہے کہ بہت پرانے وقت کی بات ہے،
اس کے ابو جب گاؤں میں رہتے تھے تو ان کی سبزی کی دکان تھی۔ پہلے وقتوں میں جو دکانیں ہوتی تھی وہ ایسے اوپن ہوتی تھی، اور اتنا چوری کا ڈر بھی نہیں ہوتا تھا، لوگ اپنی چیزوں کے اوپر کپڑا ڈال کر چلے جایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میرے ابو کہتے ہیں کہ میں واپس مطلب اپنی شاپ کو بند کر کے آنے لگا تھا، تو راستے میں بہت شدید بارش شروع ہو گئی۔ ابھی وہ شاپ میں ہی تھے، واپس گھر جانا تھا انہوں نے، تو بارش بہت شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اب میں جب تک بارش نہیں رکتی مجھے ادھر رکنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ تھی کہ ان کے ساتھ جو شاپ والے تھے وہ سب اپنی شاپ کو تبھی بند کر کے چلے گئے تھے جب موسم خراب ہو رہا تھا، لیکن ان کے پاس کچھ گاہک تھے جن کی وجہ سے ان کو نکلنے میں دیری ہو گئی۔ اب وہ بہت پریشان تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ میں گھر کیسے جاؤں گا، اللہ کا نام لے رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ چلو کوئی بات نہیں، میں شاپ میں ہی بیٹھا ہوں، مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن سنسان بیابان جگہ اچانک سے ایک دم ایک سیٹی کی آواز آئی، وسلنگ کی آواز آئی یعنی ان کو، اور وہ کافی حیران ہوئے کہ یہ آدھی رات کو یہاں پر کوئی چوکی دار بھی نہیں ہے، اتنی تیز بارش ہو رہی ہے، یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ وہ آواز آہستہ آہستہ بہت قریب آتی گئی، اتنی قریب کہ بالکل میرے ابو اب اس آواز کو اپنے قریب محسوس کر رہے تھے۔ تو وہ کیا دیکھتے ہیں، اچانک سے دو عورتیں ہیں کافی لمبی ہائٹ کی، اور وہ بالکل برانہ حالت میں ہیں، ان کی باڈی کے اوپر بہت زیادہ بال ہیں، اور وہ بالکل چلتی ہوئی ابو کے پاس آ کر رک گئیں۔ میرے ابو اس قدر خوف میں مبتلا ہو گئے، کہتے تھے کہ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میرا دل بند ہو جائے گا ابھی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی، آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے میں نے سگریٹ نکالی۔ اللہ کی طرف سے میرے ذہن میں یہ بات آئی، میں نے سگریٹ لگائی اور ماچس سے سگریٹ لگا کر بیٹھ گیا اور سگریٹ کو سلگانے لگا۔ جیسے جیسے میں سگریٹ کو سلگاتا، وہ جو عورتیں تھیں وہ تھوڑا پیچھے ہٹتی جا رہی تھیں، ایک سگریٹ بند کرتا تھا دوسری سگریٹ لگا لیتا تھا، وہ عورتیں پیچھے ہوتی جا رہی تھیں لیکن بالکل میرے سامنے کھڑی ہوئی تھیں۔ اس قدر خوفناک وحشت زدہ وہ منظر تھا۔ اب میں اگر اپنی شاپ کا جو شٹر تھا وہ تو تھا نہیں، تو ابو کہتے ہیں کہ میں اس قدر ڈرا ہوا تھا اس تیز بارش میں نے اپنے پاس سے سبزیوں کے کچھ وہ چھلکے وغیرہ جو ان کے اوپر سے اترتے ہیں ان کو اٹھایا اور اٹھا کر آگ لگانی شروع کی۔ اب جیسے آگ بجھتی تھی، سگریٹ بند ہوتی تھی، وہ عورتیں قریب آ جاتی تھی۔ اب ساری رات میں ادھر بیٹھا اذانوں تک آگ جلاتا رہا۔ وہ عورتیں میرے سامنے کبھی کوئی روپ لے لیتی تھی، کبھی کوئی روپ لے لیتی تھی، کبھی کوئی بلی بن جاتی تھی۔ وہ خوفناک منظر ابو کہتے ہیں کہ میں زندگی بھر بھول نہیں سکتا۔ عشاء کی اذانیں شروع ہوئیں تو وہ عورتیں خود بخود ہوا میں تحلیل ہو گئیں ایک دھوئیں کی طرح۔ میں اس قدر ڈرا ہوا تھا کہ وہ خوفناک رات، وہ بارش کی خوفناک رات جس میں وہ خوفناک عورتیں جن کے جسم کسی جانور کی طرح تھے اور شکلیں عورتوں کی طرح، ان کے بال ان کی ایڑیوں سے بھی نیچے جا رہے تھے، وہ خوفناک منظر میرے ابو کہتے ہیں کہ میں آج تک بھول نہیں سکا۔ یہ ایک سٹوری تھی فیصل کی جو انہوں نے شیخو پورہ سے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ فیصل اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی خرم شہزاد نے شیئر کی ہے۔ خرم کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک سٹوری، ایک چھوٹا سا خوفناک واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ عرصہ پہلے ایک خوفناک مخلوق کو دیکھا۔ نہ جانے وہ مخلوق کیا چیز تھی۔ اس کا جو چہرہ تھا وہ کسی جانور کی طرح تھا، بالکل ایک گائے کی طرح، اور اس کا جو جسم تھا وہ ایک مرد کی طرح تھا۔ پہلے تو میں سمجھا کہ شاید یہ کوئی پرینک کر رہا ہے، فیس کے اوپر کوئی انہوں نے چیز رکھی ہوئی ہے، لیکن تھوڑی دیر میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جو شخص ہے وہ گرمیوں کی دوپہر تھی، اور اس دوپہر میں ایک بہت بڑے اونچے کھجور کے درخت پر کسی بندر کی طرح چڑھتا ہوا اوپر گیا اور غائب ہو گیا، اور دوبارہ پلٹ کر میں نے اس شخص کو نہیں اترتے دیکھا۔ مجھے اس واقعے کے بعد 2 ہفتے لگاتار فیور رہا، میرا جسم کانپنے لگ جاتا تھا، مجھے خواب میں بھی ایون وہ شخص نظر آتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ دم کرانے سے وہ میری اس جان سے اس چیز مسلسل دم کروانے سے اس چیز نے میرا پیچھا تو چھوڑ دیا، لیکن وہ اللہ والے جو بزرگ تھے انہوں نے بتایا کہ وہ ایک جن تھا، یعنی ایک بہت سخت جن تھا۔ شکر کرو کہ تم بچ گئے ہو، ورنہ وہ تمہاری گردن توڑ دیتا،
کیونکہ جنات میں سب سے خوفناک مخلوق وہی ہے جس کی شکل جانوروں کی طرح اور جسم انسانوں کی طرح ہوتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا جو خرم شہزاد نے شیئر کیا۔ بہت شکریہ خرم اپنی اسٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو یہ تھی آج کی کچھ خوفناک کہانیاں۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں، میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پر، اور کومنٹ باکس میں بھی۔ آج کا اچھا میسج یہی ہے کہ سب سے محبت کریں، پیار کریں، اپنے والدین کی بہت خدمت کریں اور اللہ پر اپنا یقین پختہ رکھیں۔ یہ میرا اچھا میسج تھا، اس پر آپ ضرور عمل کریں گے۔ اور ایک یہ بات، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتا ہے وہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ اور اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میری والدہ کو اور میرے گھر والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔